کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی۔ الحمدللہ رب العالمین الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ بیان کے آغاز میں درود پاک کے بارے میں ایک حدیث پاک بیان کروں گا۔ یہ حدیث پاک جامع ترمذی کے اندر موجود، اور اس حدیث پاک کے راوی افقہ الصحابہ بعد الخلفاء راشدین حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، والنبی وابو بکر وعمر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جلوہ گر تھے، تشریف فرما تھے۔ امت کے شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی وہاں پر جلوہ گر تھے۔ فلما جلست، جب میں نماز سے فارغ ہو گیا، نماز سے فارغ ہو کر بیٹھ گیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بدأت بالثناء علی اللہ، سب سے پہلے میں نے اللہ کی حمد بیان کی، ثم الصلاۃ علی النبی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیا، ثم دعوت لنفسی، پھر میں نے اپنے لیے دعا مانگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے تھے، ارشاد فرمایا سل تعطیٰ، سل تعطیٰ، تو رب سے سوال کر، رب تجھے عطا فرمائے، تو دعا مانگ، رب تیری دعا قبول فرمائے۔ اس حدیث پاک سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ نماز کے بعد دعا مانگنا سنت صحابہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت صحابہ بھی کہ نماز کے بعد دعا مانگی جائے، اور نماز کے بعد دعا مانگنا وقت قبولیت کا سبب۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جیسی نماز پڑھی منہ اٹھا کے بھاگ جاتے، مجبوری الگ چیز ہے، لیکن بعض یہ تاثر دینا چاہ رہے ہوتے ہیں جیسے نماز کے بعد دعا مانگنا جائز ہی نہیں، ایسے اٹھا کے چل پڑتے ہیں جیسے گھر میں آگ لگی ہوئی، آگ جا کے بجھانی۔ یہ تاثر دے رہے ہوتے کہ گویا کہ نماز کے بعد دعا نہ مانگنا سنت، حالانکہ درجنوں حدیثیں موجود۔ یہ جو ابھی حدیث پاک بیان کی نہ صرف جامع ترمذی کے اندر ہے بلکہ ابو داؤد شریف کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، سنن نسائی کے اندر، یعنی سنن اربع سیاہ ستہ میں سے ان میں حدیث پاک موجود۔ میں نے جو الفاظ پڑھے ہیں وہ جامع ترمذی کے، متعدد حدیثیں کہ نماز کے بعد دعا مانگنا سنت مبارکہ ہے، حضور دعا کیا کرتے، تو نماز کے بعد دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ مجبوری ہو، وقت تنگ ہو، کہیں سفر کرنا ہو، جانا ہو تو پھر ایک الگ بات، لیکن دعا مانگنی چاہیے۔ دوسری بات، دعا مانگنے کا انداز پتہ چلا کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان، پھر حضور پر درود پاک پڑھا، پھر دعا مانگ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سل تعطیٰ، سل تعطیٰ۔ اس طرح دعا مانگنے والے تو رب سے سوال کر، رب تیرے سوال کو پورا فرمائے، تو دعا مانگ، رب تیری دعا قبول فرمائے۔ ہم بھی چاہتے ہیں دعائیں قبول ہو، تو اس طرح دعا مانگیں کہ پہلے اللہ کی حمد کریں، پھر حضور پر درود پاک پڑھیں اور پھر دعا مانگ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رکوع میں جاتے وقت مولا علی کی مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے حدیث موجود ہے کہ مولا علی رفع یدین نہیں کرتے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں سند صحیح کے ساتھ حدیث موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ مولا علی کے بعد کے شاگرد نقل کر رہے کہ مولا علی رفع یدین نہیں کرتے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے
لیکن جو قریب ہوتا ہے وہ زیادہ جانتا ہے نا کہ حضور کی نماز کیسی ہے. بخاری شریف کے حضرت ابو حمید کی حدیث بات پیش کرتے ہیں جو کہ کچھ وقت کے لیے آئے کچھ دور چلے گئے, منسوخ ہونے کا پتہ نہ چلا ہو. ادھر مولا علی کی روایت, بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ سنن دارقطنی کے اندر موجود ہے صدیق اکبر رفع یدین نہیں کرتے, فاروق اعظم رفع یدین نہیں کرتے, مولا علی رفع یدین نہیں کرتے, عثمان غنی نہیں کرتے تھے. بلکہ علامہ عینی نے عمدۃ القاری کے اندر نقل کیا کہ عشرہ مبشرہ 10 کے 10 جنتی صحابہ رفع یدین نہیں کرتے, سب رفع یدین نہیں کرتے. اچھا مولا علی کو نہیں پتا چلا کہ حضور رفع یدین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مولا علی نے ترک کر دیا, نہیں کرتے مولا علی. صدیق اکبر کو پتہ نہیں چلا, فاروق اعظم کو پتہ نہیں چلا, اور بعد والوں کو پتہ چل گیا کہ نہیں یہ منسوخ نہیں, ان کو نہیں پتہ چلا. معاذ اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود جو افقہ صحابہ بعد خلفاء راشدین المہدیین ہیں, حضرت عبداللہ بن مسعود جامع ترمذی کی حدیث کی نقل کرتے ہیں حضور کی نماز صرف تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کیا, اس کے بعد رفع یدین نہیں کیا. صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے جامع ترمذی میں, اور وہ فرماتے ہیں سنن دارقطنی کے اندر حدیث ہے, فرماتے ہیں میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی, حضور رفع یدین نہیں کرتے تھے. میں نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی, ابو بکر صدیق رفع یدین نہیں کرتے تھے. میں نے فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھی, فاروق اعظم رفع یدین نہیں کرتے. یہ سارے نہیں کر رہے. اچھا مولا علی کا علم ہی تو کوفے میں امام اعظم تک پہنچا. حضرت عبداللہ بن مسعود اور مولا علی انہی کا تو علم کوفے میں, حضور کا علم ان کے ذریعے کوفے میں امام اعظم تک پہنچا, اور امام اعظم نے قرآن و حدیث سے استنباط تک ہم تک پہنچایا. مولا علی کا دارالخلافہ کوفہ ہے, بچہ بچہ جانتا, تو مولا علی کا علم پہنچا. اپنا سنن ابی داؤد ستہ میں سے اس کے اندر حدیث موجود ہے. کیا فرماتے ہیں, مولا علی جب نماز پڑھتے تھے تو کیا کرتے تھے, وضع الکف علی الکف تحت السرۃ, ہاتھ کو ناف کے نیچے ہتھیلی پر ہتھیلی رکھ کر باندھتے. کسی حدیث میں موجود نہیں مولا علی یہاں یوں کر کے باندھتے موجود. اچھا صحیح ستہ میں سینے پر کوئی متصل حدیث ہی نہیں, کوئی متصل حدیث ہی نہیں ہے کہ سرکار علیہ السلام نے سینے پر ہاتھ باندھتے. میں صحیح ستہ کی بات کر رہا ہوں, اس میں موجود نہیں. جہاں صحیح ستہ میں سے ابو داؤد شریف کے اندر خاص مولا علی کا فرماتے ہیں من السنتی, یہ سنت ہے, وضع الکف علی الکف تحت السرۃ, کہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ, کف کس کو کہتے ہیں, یہ باطن الکف, یہ ظاہر الکف ہے, یہ کف یہ بھی کف, یہ پورا کف ہے, ظاہر الکف باطن الکف. فرمایا وضع الکف علی الکف, فرمایا من السنتی, اور صحابی کے سنت استعمال سنت رسول ہے. وضع الکف علی الکف من السنتی, فرمایا من السنتی وضع الکف علی الکف تحت السرۃ. سنت یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں اور ہاتھ پر ہاتھ باندھے رکھ کر, ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھے, یہ سنت مبارکہ. اچھا میں نے کچھ مقالہ بھی لکھا کچھ دن پہلے 3 فطروں کے حوالے سے. واضح طور پر حدیث موجود ہے مولا علی 3 فطر پڑھتے تھے, ہمیں 3 فطر پڑھتے, اور مولا علی کے اور عبداللہ بن مسعود کے سارے شاگرد وہ یہی روایت کرتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 فطر ادا فرماتے, 3 فطر ادا کرتے ہیں. تو ہمیں ان حدیث کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ مولا علی جو کہ شہر علم کا دروازہ, ان کا عمل کیا ہے, اور انشاءاللہ ہم نے ان کا عمل لینا ہے, اس پر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کی بھی محبت عطا فرمائے, اور تمام اہل بیت اطہار کی محبت بھی عطا فرمائے, سب کی محبت ہمیں عطا فرمائے. تو دونوں کی محبت ہوئی ہے. کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی.